کشمیر نیوز میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ جموں کشمیر میں ریکارڈ تعداد میں 5,818 کووڈ کیسز سامنے آئے ہیں۔ کشمیر ڈویژن سے 4,066 اور جموں ڈویژن سے 1,752 افراد متاثر ہوئے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1,255 مریض صحت یاب ہوئے ہیں۔ اس وبا سے 4 اموات ہوئی ہیں۔ یوٹی میں ایکٹیو کیسز کی تعداد 26,236 ہے۔ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کشمیر نے کہا کہ اومیکرون ویریئنٹ کووڈ وبا کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی ہلکا انفیکشن ہے۔ ایسوسی ایشن کے صدر ڈاکٹر نثار الحسن نے کہا کہ موجودہ کووڈ کی صورتحال میں لاک ڈاؤن کی ضرورت نہیں ہے۔ اموات کی شرح کم ہے، اسپتالوں میں داخل مریضوں کی تعداد بھی بہت کم ہے۔ انہوں نے کہا کہ آنے والے ہفتے میں کیسز میں کافی اضافہ ہو سکتا ہے، مگر اس میں پھر کمی آئے گی۔ انہوں نے کہا کہ ویکسین اور بوسٹر ڈوز کووڈ کے خلاف ایک مؤثر ذریعہ ہے۔ فیز پہ پہنچ گئے ہیں اس پینڈیمک کے حوالے سے کہ دیٹ وی ہیو لاٹ آف افیکٹو ٹولز انکلوڈنگ ویکسینیشنز، بوسٹرز سو اگینسٹ کووڈ-19 وچ آر افیکٹو۔ تو اس لیے جب ہمارے پاس اتنے سارے ٹولز ہیں کہ دیٹ بیٹر ٹولز دین لاک ڈاؤن، سو لاک ڈاؤن از ناٹ نیڈڈ، اور وہ بھی جب ایک مائلڈ سا وائرس ہے۔ انفیکٹ لاک ڈاؤن شوڈ بی بیسڈ آن ہاسپٹلائزیشنز۔ اگر ہسپتالوں کی تعداد بڑھ رہی ہے آپ کی، یا موتوں کی تعداد بڑھ رہی ہے اومیکرون کے حوالے سے، تب کہیں نہ کہیں، لیکن جو ہم نے دیکھا اومیکرون کے حوالے سے یہ مائلڈ سا انفیکشن لے کے آتا ہے، اور اس سے نہ ہاسپٹلائزیشن کی تعداد بڑھ رہی ہے نہ ڈیتھس بڑھ رہی ہے۔ دیٹ از وائی میں نے وہ اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ اومیکرون کے حوالے سے لاک ڈاؤن کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز مشتاق احمد راتھر نے زچگی اسپتال چھاناپورہ کا دورہ کر کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ کووڈ میں مبتلا حاملہ خواتین کے لیے طبی سہولیات کا صحیح خیال رکھا جا رہا ہے، اور اسی مقصد سے چھاناپورہ کے اس اسپتال کو ان خواتین کے لیے مخصوص رکھا گیا ہے۔ کووڈ انتظامات کے بارے میں ڈاکٹر مشتاق نے کہا کہ انتظامیہ کسی بھی امکانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ جموں کشمیر پیپلز کانفرنس کے چیئرمین سجاد غنی لون نے کشمیری پنڈتوں کے مائیگریشن کے دن کو جموں کشمیر کی تاریخ کا سب سے بدقسمت اور سیاہ دن قرار دیا۔ نیوز 18 اردو سے گفتگو کرتے ہوئے لون نے یاد کیا کہ کس طرح انہیں بچپن کے دنوں میں کشمیری پنڈت اساتذہ نے پڑھایا تھا۔ انہوں نے کہا کہ کشمیری مسلمانوں اور پنڈتوں کو مل کر کوئی راستہ نکالنا چاہیے تاکہ پنڈتوں کو ان کے آبائی وطن واپس لایا جا سکے۔ ابھی بھی بولتا ہوں کہ جو ہمارا سماج ہے، ہماری سوسائٹی ہے، کشمیری سماج، وہ 100% ادھورا ہے جب تک ہمارے پنڈت بھائی جو ہیں یہاں آ کے نہ ملیں۔ ایک نئی جنریشن ہے یہاں، نوجوان لوگ ہیں جنہوں نے دیکھا ہی نہیں ہے وہ ٹائم۔ تو مجھے ہر یہ دن جب ان کا ایکزوڈس ہوتا ہے یا جب بھی کوئی بھائی ملتا ہے اپنا، تو مجھے اپنا پرانا بچپن یاد آتا ہے۔ وہ وقت جب میں بان صاحب کے پاس پڑھتا تھا، اپنے روی کول صاحب کے پاس پڑھتا تھا، جو ابھی تک میرے مینٹور ہیں۔ پھر میں حبا کدل بھی جاتا تھا پڑھنے کے لیے میتھمیٹکس، پیدل جاتا تھا لال چوک سے۔ اور پھر جو ہمارے کالونی میں جہاں میں رہتا ہوں، وہاں جو ہمارے ہمسایہ تھے، جب حیرت ہوتی تھی، باقی جو دن ہو یا ہماری عید ہوتی تھی، وہ دن سنہرے دن تھے۔ اور جب بات بھی کرتا ہوں تو بخدا میں رونا چاہتا ہوں، آنسو آتے ہیں کہ کیا وہ دن، یا میرے اللہ کیا وہ دن، وہ دن تھے کیا کبھی واپس آئیں گے؟ اور امید کرتا ہوں اسی سہارے ہم ہیں کہ ایک نہ ایک دن وہ دن ضرور واپس آئیں۔ بڑا مشکل ہے۔ اب آپ میرے سے بات کرو، میرے فادر کو مارا ہے، میں اپنے باپ کو نہیں بچا پایا تو پنڈت برادری کو کیا بچاؤں گا؟ سو یہ کہنا کہ ہم فیل ہو گئے مجھے نہیں لگتا ہے، بیکاز یہاں وائلنس ہے، بندوق ہے۔ پہلے ملٹنٹ آئے، انہوں نے مارا، پھر ایون جو سرکار ہے یہ بھی نہیں چھوڑتی ہے، یہ کہاں چھوڑتی ہے، یہ بھی مارتی ہے۔ ہم تو بچا ہی نہیں سکتے کسی کو، تو ابھی کہاں بچا پائیں گے؟ لیکن ہاں، یہ سرزمین ان کی ہے، یہ سرزمین ان کے لیے ادھوری ہے۔ ان کو بھی چاہیے کہ کہیں نہ کہیں ہمارے ساتھ مل کر اپنی سرزمین کو پھر سے ویسی پاک بنائے جیسے یہ تب تھی۔ جموں کشمیر کانگریس کے صدر جی امیر نے کہا کہ 90 کی دہائی میں وادی سے کشمیری پنڈتوں کا مائیگریشن ایک بدقسمت واقعہ تھا۔ میر نے کہا کہ بی جے پی حکومت نے پچھلے 7 سالوں کے دوران اس بے گھر کمیونٹی کی بحالی کے لیے ایک قدم بھی نہیں اٹھایا۔ بدقسمت پیریڈ تھا، بدقسمت اس کو ہم دن کہہ سکتے ہیں، کہ جو ایک خوشگوار جموں کشمیر کو ڈسٹرب کرنے کی ایک سازش تھی، اور اس سازش کا حصہ
ہمارے وہ لوگ جو وہاں مائنارٹی میں رہتے تھے مگر اسی کلچر کے لوگ تھے, اسی سبھیتا کے لوگ تھے, اسی تہذیب کے لوگ تھے, وہاں کبھی نہیں لگتا تھا کہ کوئی ہندو ہے تو کوئی مسلمان ہے, اتنا آپس میں اٹھنا بیٹھنا تھا. اور اس بدقسمت دن کو یاد کرنا ہی مشکل ہو رہا ہے کہ جب یہ پیریڈ جموں کشمیر میں شروع ہوا ہے اور ایک بھائی سے دوسرا بھائی الگ ہو گیا اور مصیبتوں کے 30 سال گزار رہے ہیں. تو میں امید کرتا ہوں اب جن سیاسی پارٹیوں نے ان کمیونٹیز کا زیادہ استعمال کیا, اپنا ووٹ بینک بنا کر کے, بلکہ پورے دیش میں پیش کیا, اب 8 سال گزرنے پر بھی ابھی تک 1 انچ بھی ان کے فائدے کے لیے کوئی کام یہ سرکار نہیں کر پائی. کشمیری پنڈتوں کے مائیگریشن کے دن پر اپنے پنڈت بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے کئی نوجوانوں نے نشاد باغ سری نگر کے قریب موم بتیاں روشن کر کے مظاہرہ کیا. یہ نوجوان مائیگرنٹ پنڈتوں کی حمایت میں اور 1990 کے ہونے والے واقعات کے خلاف پلے کارڈ اٹھائے ہوئے تھے. یہ نوجوان کشمیر میں ملیٹنسی کے خاتمے کا بھی مطالبہ کر رہے تھے. یہ مظاہرہ چنارکور سری نگر میں آخر کب تک کے موضوع پر کیا گیا تھا. ہمارا گھر ہے ویسے ان کا گھر بھی ہے, اور ایک بہت ہی خوبصورت کمیونل ہارمونی دیکھنے کو ملتی تھی ہمارے وادی کشمیر میں, جو کہ مسنگ ہے. سو وی ریکویسٹ اینڈ وی آر ہوپنگ دیٹ آور فیملیز ہو آر لیونگ ان ڈفرنٹ پارٹس آف دا کنٹری اینڈ دا ورلڈ ول بی کمنگ بیک ٹو کشمیر ویلی, کیونکہ دس لینڈ بلانگس ٹو دیم, دس لینڈ بلانگس ٹو اس. سو امید کرتے ہیں ہمارے کشمیری پنڈت فیملیز بھی بہت جلد واپس آئیں گے. اس کینڈل لائٹ سے ہم امید کرتے ہیں کہ بہت ساری پازیٹیو روشنیاں ہماری سوسائٹی میں کریٹ ہوں گی اور کشمیر, جموں کشمیر پروگریس ڈیولپمنٹ کی طرف آگے بڑھتا رہے گا. یہی ایک کوشش ہے کہ ہم ایسے دن پہ باہر نکلے ایک ساتھ, تاکہ ہم ان کو واپس بلا سکیں, تاکہ ہم بھائی چارے کا ایک انویٹیشن دیں, اور یہ اندر سے اپنی جو کانشنس ہے اس کو اویک کرے کہ ہاں جی اس ٹائم کچھ غلط ہوا تھا, جبکہ ہم ایز اے مسلم بردرز ہم کھڑے نہیں ہوئے ان کے ساتھ. تو بس وہی ایک کوشش ہے ایک بھائی چارے کی. کشمیری پنڈتوں کے مائیگریشن کے 32 سال مکمل ہونے پر مختلف تنظیموں نے احتجاج کیا. کشمیری سمیتی دہلی نے وادی واپسی کا اپنا مطالبہ دہرایا. کشمیر کی ابھی ویسی ہے جیسے تب تھی. یہ جو ابھی دکھایا جاتا ہے حالات ٹھیک ہے, یہ حالات ٹھیک نہیں ہے. حالات ٹھیک مانا جائے گا جب کشمیری پنڈت وہاں ہوگا, اور کشمیری پنڈت وہاں تبھی جائے گا جب کشمیر کا ڈویژن ہوگا. اور یہ جو میرے پاس یہ جو پلے کارڈ ہے, وی وانٹ سیپریٹ ہوم لینڈ, کیونکہ ہمارے گھر کے بعد نوٹس لگا دیا گیا تھا, ہٹ لسٹ میں میرے پتا جی کا نام تھا کہ 27 فروری کو صبح 10:30 بجے ہم موتی لال چودھری اور اشوک چودھری دونوں کو مار دیں گے. تو ہم نے راتوں رات 26 فروری کو ہی ہم نے شروعات کی کہ ہم نہیں رہیں گے, ہم یہاں سے نکلیں گے. یہ تو ان زخموں کو آپ پھر سے خریدنا چاہتے ہیں جنہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم تھوڑا سا بھول جائیں. لیکن بات یہ ہے کہ وہ رات مجھے یاد ہے, اس رات کو کیا ہوا, کیا ہم سو نہیں سکے. اب اس کا کچھ نہیں, اب اس کا ایک ہی فیصلہ ہے, ہمیں کشمیر اب الگ دے دو, ہمیں کشمیر سے ہمارا پورشن الگ دے دو, ہم اپنا گھر بسائیں گے وہاں.